السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں نادر حسین ٹی وی۔ ناظرین، خرابی طبیعت اور چند دیگر مسائل کی وجہ سے آپ اس چینل پر نئے پروگرامز کافی عرصے سے نہیں دیکھ سکے۔ اب اسے دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا تعاون شامل حال رہے گا۔ ایک لرزا دینے والی قتل کی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے موجود ہوں۔ انسانی قتل جیسا بھیانک جرم اب کوئی انہونی بات نہیں رہی۔ ہم اور آپ روزانہ ہی لڑائی جھگڑے یا دشمنی کے معاملات میں انسانی زندگیوں کے ضیاع کی خبریں دیکھتے، پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لرزا دینے والے ایسے صفاقانہ واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر نہ صرف باضمیر لوگ لرز کر رہ جاتے ہیں بلکہ خود انسانیت کو بھی انسانی زندگی کی تذلیل دیکھ کر شرم ضرور آتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس میں 4 سال قبل آشنا کی محبت میں اندھی ہو کر 3 معصوم بچوں کی جلاد صفت ماں نے اپنے خامد کو راستے سے ہٹانے کے لیے زندہ حالت میں ہی لکڑی کاٹنے والی مشین کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہر میں بہا دیے۔ یہ عورت شادی شدہ اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اپنے خامد کے دوست کے ساتھ عشق لڑاتی رہی اور 4 سال پہلے اپنے بچوں کے باپ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اپنے اسی آشنا کے ساتھ اپنے ہی گھر میں دل کھول کر رنگ رلیاں مناتی رہی۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ عشق اور خون کبھی چھپائے نہیں چھپتے، چاہے دیر سے ہی صحیح یہ جرم کرنے والے پکڑے ضرور جاتے ہیں۔ اس خونی واردات کے مرتکب آشنا اور اس کی محبوبہ اس قتل کو 4 سال کامیابی سے چھپائے رکھنے کے بعد حادثاتی طور پر قانون کے ہتھے چڑھ گئے۔ قتل کی یہ بھیانک واردات پنجاب کے معروف شہر اوکاڑا کے نواحی علاقے میں ہوئی، جس کے پس منظر میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ لکڑی کا کام کرنے والے رزاق کی شادی اس کے قتل سے تقریباً 7 سال پہلے مختار بی بی عرف مختارہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ پسند کی شادی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے اور اپنے اپنے گھر والوں کو راضی کر کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ رزاق ایک محنت کش انسان تھا اور اپنی فیملی کی کفالت کے لیے جی جان سے مشقت کے بعد گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ رزاق اور مختار بی بی کی لو میرج کے نتیجے میں ان کے 3 بچے پیدا ہوئے، سب سے بڑی بیٹی اور اس سے چھوٹے 2 بیٹے۔ سب کچھ شاید معمول کے مطابق ٹھیک حالات میں ہی چلتا آ رہا تھا، مگر پھر اچانک ایسا کچھ ہوا جسے بیان کرتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ رزاق کے بچپن کے دوست اسلم کا اکثر ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ رزاق نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا سب سے قریبی دوست ہی اس کی عزت اور جان کا دشمن بن جائے گا، مگر حالات نے اپنا رنگ دکھایا اور پسند کی شادی کرنے والی مختار بی بی اپنے خامد کے دوست کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ کام سے تھکا ہارا رزاق گھر آتا تو رات کے کھانے کے ساتھ ہی اس کی بیوی اپنے عاشق کی لائی ہوئی نشہ آور گولیاں دے کر اسے گہری نیند سلا کر خود اسلم کے ساتھ موج میلے میں مصروف ہو جاتی۔ یہ سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب خامد سے بے وفائی کرنے والی مختار بی بی نے اپنے بچوں کے باپ کو راستے سے ہٹانے کا گھناؤنا منصوبہ تیار کیا۔ اپنی محبوبہ کے اکسانے پر اسلم نے بھی اپنے بچپن کے دوست رزاق کو قتل کرنے کی تیاری کر لی۔ رزاق کی جان لینے کے لیے اس بھیانک رات کی شام کو ہی مختار بی بی نے کھانے کے بعد اسلم کی لا کر دی ہوئی نیند کی گولیاں بڑی تعداد میں چائے میں ڈال کر رزاق کو پلا دیں، جن کی وجہ سے وہ آدھے گھنٹے بعد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ اس کی زندگی کی اس دنیا میں آخری نیند ہے، جس کے بعد وہ روز محشر ہی اٹھ پائے گا۔ رزاق مکمل طور پر بے ہوش ہوا تو مختار بی بی اور اسلم اسے صحن سے کھینچتے ہوئے گھر کے اکلوتے واش روم میں لے گئے، جس کا دروازہ بھی نہیں تھا۔ قتل گاہ پہنچانے کے بعد
आशिक और महबूबा ने रज़ाक के ज़ेरे इस्तेमाल लकड़ी काटने वाली छोटी मशीन, जिसे कटर या ग्राइंडर भी कहा जाता है, उसे स्टार्ट करके पहले रज़ाक की गर्दन काटी और फिर इसके जिस्म को इसी कटर से कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया। नाजरीन, ये खूनी वारदात तकरीबन 4 साल पहले ईद उल अजहा के दूसरे दिन की गई। रात के सन्नाटे में कटर मशीन की आवाज सुनकर सेहन में सोई हुई रज़ाक और मुख्तार बीबी की बेटी की आंख खुलने से उठ बैठी, जिसकी आवाज सुनकर मुख्तार बीबी ने से ये कहकर दोबारा सुला दिया कि तुम्हारे अब्बा जरूरी काम कर रहे हैं। वारदात मुकम्मल होने के बाद रज़ाक के जिस्म के टुकड़ों को 2 बोरियों में बंद करके घर के कोने में ही रख दिया गया। अगले रोज मुख्तार बीबी अपने बच्चों को लेकर मेके चली गई और शाम होते ही असलम इन बोरियों को साइकिल पर लाद कर बारी बारी 2 चक्रों में ले जाकर करीबी नहर में डाल आया। रज़ाक के भाई और दीगर अजीजों ने जब भी मुख्तार बीबी से अपने भाई के बारे में पूछा तो इन्हें यही बताया जाता रहा कि वो लाहौर में काम करने गया हुआ है, कभी कहा जाता कि वो बाहर के मुल्क चला गया है। मकतूल रज़ाक के भाई गुलजार ने वरासती जमीन की तकसीम के लिए आखिरी बार मुख्तार बीबी से इस्तफसार किया तो वो हमेशा की तरह कोई भी तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। इनके मोहल्लेदार रफीक नामी शख्स ने रज़ाक के भाई को मशवरा दिया कि वो अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाए। 3.5 साल होने को आए हैं मगर रज़ाक की कोई खबर नहीं मिल रही। नाजरीन, इस तवील अरसे तक मुख्तार बीबी अपने आशना असलम के साथ जी भर के रंगरलियां मनाती रही। रज़ाक के बचपन का दोस्त होने की वजह से मुख्तार बीबी ने सारे मोहल्ले में यही मशहूर कर रखा था कि असलम इसका भाई बना हुआ है और वो घर में अकेली है, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए इसके घर में ही रहता है। कत्ल के 3.5 साल बाद मकतूल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने की वजह से पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाया तो 1 हफ्ते के अंदर ही मुख्तार बीबी और असलम ने इस घिनौने और सफाकाना जुर्म का इकरार कर लिया। असलम का कहना है कि वो मुख्तार बीबी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और इसकी खातिर उसकी जान भी चली जाए तो इसे कोई परवाह नहीं। इन जल्लाद सिफत आशिक और महबूबा के भयानक जुर्म पर अदालत इन्हें क्या सजा देती है, इसका फैसला होना अभी बाकी है। उम्मीद है कि मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। अपनी राय से कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते आपसे गुजारिश करता चलूं कि मेरे चैनल नादिर हुसैन टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।